محمد اور احمد بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کو فاقہ کے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے۔ ہمارے اکابر میں یہ محمد کا نام رکھنا اتنا پسندیدہ تھا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ 7 پشتوں تک، یعنی اوپر کے دادا کا نام بھی محمد، پھر ان کے بیٹے کا نام محمد، پھر ان کے بیٹے کا 7 نسل تک نام محمد چلا کرتا تھا۔ بچے کی کنیت بھی بچے کی وجہ سے رکھی جا سکتی ہے، باپ کی، جیسے ہم ابو داود، تو بچے کے نام پہ باپ بھی اپنی کنیت کو رکھ سکتا ہے۔ جیسے کسی ماں کا بیٹا محمد ہو تو وہ ام محمد کہلائے۔ تو یہ 7ویں دن 3 کام کیے، عقیقہ ہوا، بال منڈوائے، نام رکھا، اور ایک چیز یہ کہ اگر وہ بیٹا ہے تو اس کے ختنے کروانا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ چند چیزیں فطرت میں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھیں کٹوانا، مسواک کرنا، ناخن کٹوانا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، اور لڑکوں کا ختنہ کروانا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ 4 چیزیں سنن المرسلین ہیں، یعنی تمام رسولوں کی سنت ہے، کامن سنت ہے۔ ان میں سے ایک خوشبو لگانا، دوسرا مسواک کرنا، تیسرا ختنہ کرانا، اور چوتھا نکاح کرنا۔ اب 7ویں دن جب یہ اعمال ہو گئے تو اب اس بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا یہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی جو زنا کی مرتکب ہوئی تھی، اس کا بچہ ہوا، اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا کہ میں اس گناہ کی مرتکب ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد کا جاری کرنا اس کو مؤخر فرمایا۔ اس کو کہا کہ جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ۔ جب 2 سال اس نے دودھ پلایا اور واپس آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد جاری فرمایا۔ یعنی بچے کو دودھ پلانا اتنا اہم کام ہے کہ اللہ کا حکم ہے حد جاری کرنا، اس کو بھی اس کی خاطر 2 سال مؤخر کر دیا گیا۔ آج کل کی نوجوان بچیاں بچوں کو دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں، حالانکہ اس میں بچے کا بھی فائدہ اور ماں کا بھی فائدہ۔ بچے کا فائدہ تو یہ کہ ماں کا دودھ بچے کے جسم کی ریکوائرمنٹس کے بالکل مطابق ہوتا ہے، اس کی نیوٹریشن بچے کی ضرورت کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ اس بچے کو اگر گائے کا دودھ پلا دو تو پیٹ خراب، بھینس کا پلا دو تو اور زیادہ خراب۔ لوگ بکری کا دودھ پتلا کر کے پلاتے ہیں، لیکن سب سے بہترین تو یہ کہ اس کو ماں دودھ پلائے۔ پھر اس دودھ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ماں کا دودھ نہ گرم ہوتا ہے نہ بہت یخ ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک نارمل ٹیمپریچر۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ ہر وقت بچے کو دستیاب، پہاڑ پہ ہے اگر کوئی ماں تو وہاں بچے کے لیے دودھ موجود، زمین کی پستیوں میں ہے تو وہاں دودھ موجود۔ جو بچیاں اپنے اولاد کو ڈبوں کے دودھ پلاتی ہیں، کئی مرتبہ دیکھا گھر میں پریشان بیٹھی ہوتی ہیں، جی ڈبے کا دودھ ملتا نہیں، بچہ رو رہا ہے۔ تو بھائی اللہ نے بچے کے لیے جو ایک طریقہ کار بنایا تھا اسی پر ہی عمل کر لیتے۔ بچے کے تو یہ فائدے ہوئے، اور ماں کا فائدہ یہ کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ڈاکٹروں کے مطابق ان کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا، اور دوسری بات کہ وہ موٹاپے سے محفوظ رہتی ہیں۔ لہذا جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، کیونکہ ولادت کے بعد عورت کے جو ہے نا جسم کے اندر
موٹاپا حاصل کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے. تو اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو جسم کا موٹاپا اس سے ختم ہو جاتا ہے. اور ایک سب سے اعلیٰ چیز کہ دودھ پلانے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ماں کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ ڈبوں کے دودھ سے چیز نہیں ملتی. اکبر الہ آبادی نے یہی تو کہا تھا کہ بچے میں ماں باپ کے اتوار کی بو کیسے آئے، انہوں نے تو ڈبوں کا دودھ پیا ہوا ہے. تو ماں کا دودھ پینے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت اور ماں کے دل میں بچے کی محبت، یہ محبت کا رشتہ بہت محبوب ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ ماں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے. یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ پرورش کا حق شریعت نے ماں کو دیا اور ولایت کا حق شریعت نے باپ کو دیا. اس لیے کہ ماں بہتر پرورش کر سکتی ہے. ہاں جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی زندگی میں اس کو سیٹ کرنا یہ ولی کا کام ہوتا ہے، تو یہ باپ بہتر کر سکتا ہے. تو اس لیے اگر بچے کو شروع سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہینڈل کیا جائے تو بچہ شروع سے ہی اپنے دل میں نیک جذبات حاصل کر لیتا ہے اور وہ نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے. عام طور پر اولاد کے بگڑنے کا سبب ماں باپ کی غفلت. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو ماں باپ نے غفلت کی وجہ سے بچے کو وقت نہیں دیا ہوتا، یا پھر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت کرنی کیسے ہے. آج کل ہمارے ماحول میں یہ بنیادی ریزن ہے کہ بچیاں ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. وہ اپنے عقل کے مطابق، تجربے کے مطابق، سنی سنائی باتوں کے مطابق اس بچے کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں. تو جو تو سمجھدار ہوئیں، بردبار طبیعت والی ہوئیں، انہوں نے بچوں کو ذرا اچھی پرورش دے دی، اور جس کے طبیعت میں غصہ زیادہ ہے اس نے بات بات پہ بچے کو جھڑکی دی، کوسنے دیے، بددعائیں دی، بنانے کی بجائے اپنی اولاد کو الٹا بگاڑ دیا. تو اس لیے اولاد کی تربیت کا یہ مضمون ہر عورت کے لیے پڑھنا، سیکھنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے.